بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں جس عنوان پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ملک میں 8 فروری کو عام انتخابات ہوئے ہیں اور ہر جنرل الیکشن کے بعد عوام اس امید میں ہوتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی بدل جائے گی، تبدیلی آئے گی، لیکن ہر الیکشن کے بعد ہم صرف امید ہی رکھتے ہیں اور نتیجہ عوام کے پاس کچھ نہیں آتا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ الیکشن اصل میں اشرافیہ کلاس کے درمیان ہوتا ہے اور ہماری اسمبلیاں یہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتی بلکہ یہ زر اور زمین کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہاں اشرافیہ کلاس ہوتی ہے اور ان کے ذاتی مفادات کو وہ قومی مفادات کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن جہاں تک عوام کے مسائل کا تعلق ہے وہ اس لیے حل نہیں ہوتے کہ ہمارا ان کے درمیان قدر مشترک کوئی نہیں۔ جن تعلیمی اداروں میں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں ان کے بچے تعلیم حاصل نہیں کرتے، جن ہسپتالوں میں ہمارا علاج ہوتا ہے وہاں ان کے علاج نہیں ہوتے، ان کے تعلیمی ادارے ہم سے الگ، ان کے صحت کے مراکز ہم سے الگ، یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم سے الگ۔ جب یہ ہر چیز میں ہم سے الگ ہے اور ان کے مفادات ہم سے الگ ہے اور یہ جو حکومت بناتے ہیں تو حکومت عوام کے لیے نہیں ہوتا بلکہ عوام حکومت کے لیے ہوتے۔ تو جب حکومت عوام کے لیے نہیں ہے اور عوام حکومت کے لیے ہوتے ہیں اور اس سے ہم یہ امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی، یہ احمقوں کی بات ہے۔ پاکستان قائم ہوا اسی وقت ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ تھا اسلام کا پاکینہ نظام جس کی بنیاد 2 قومی نظریہ تھا، لیکن قیام پاکستان کے فوراً بعد کیا ہوا؟ مسلمان تو 3 حصوں میں بٹ گئے، مذہبی قومیت کا نعرہ وطنی قومیت میں تبدیل ہوا اور قیام پاکستان کے بعد تقریباً 20 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے، خواتین کی عصمت دریا ہوئی، لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ ابھی تک وہ وعدے تشنہ تکمیل ہے۔ نہ یہاں فلاحی ریاست قائم ہوا، نہ سول سپرمیسی قائم ہوئی، نہ عوامی حکومت قائم ہوئی اور نہ اسلامی نظام آیا۔ پھر چاہیے تو یہ تھا کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد جن لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ دیا تھا، جو قومی غدار تھے اور جن کو غداری کے عوض خان بہادر، نوابوں اور سر کے خطابات ملے تھے اور قومی بے ایمانی کے عوض اور ضمیر فروشی کے عوض جن کو جاگیریں ملی تھی، قیام پاکستان کے فوراً بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ان غداروں کو قومی غداروں کی حیثیت سے سزا دی جاتی اور ان کے جاگیروں کو بحق سرکار ضبط کیا جاتا اور ان کی ساری خطابات ان سے واپس لی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ جو لوگ انگریز کے زمانے کے انگریز کے پروردہ تھے، سیاہ و سفید کے مالک تھے، قیام پاکستان کے بعد وہی اشرافیہ کلاس اب بھی اس ملک کی سیاہ و سفید کے مالک ہے۔ تو جو لوگ قومی غدار تھے ان سے ہم یہ امید رکھ کے یہ احمقوں کی بات ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ یہ پسلی بٹیروں کی طرح موسم بدلنے کے ساتھ آشانے بدلتے رہتے ہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک ان کی تاریخ اور سیاسی جماعتوں کی کلچر اس بات کی گواہ ہے کہ یہ پسل و بٹوروں کی طرح
یہ موسم بدلنے کے ساتھ اشانے بدلتے رہتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد ہم نے تو تبدیلی نہیں دیکھی، لیکن اس کے بعد ایک معروف اور نعرہ ہمارے پاس عوام کے پاس آیا، اور وہ تھا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ۔ ہم اس نعرے کے پیچھے پڑ گئے، اس نعرے کے بنیاد پر ہم ناچتے رہے، اور اس نعرے کی امید پہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اب ہمارا تمام مسائل اسی نعرے کی بنیاد پہ حل ہوں گے۔ حالانکہ یہ نعرہ ایک ہی نعرہ تھا، یہ 3 نعرے نہیں تھے۔ روٹی کپڑا اور مکان انسان کی ایک ہی ضرورت ہے۔ ایک انسان کو ایک آپ روٹی دے دے، لیکن گرمی اور سردی کے لیے اس کے پاس لباس نہ ہو اور سر چھپانے کے لیے مکان نہ ہو تو اس کی روٹی کس بات کی؟ لہٰذا روٹی کپڑا مکان ایک ہی ضرورت ہے۔ لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جن لوگوں سے یہ ہم نعرہ سن رہے ہیں کہ وہ ہمیں روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، تو جن لوگوں نے ربوبیت کے خزانوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور جن لوگوں کے پاس وسائل اس ملک کے جن کے قبضے میں ہے، اور ان سے ہم یہ امید رکھیں، یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ میر کتنا سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب، میر کیا سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہاں کی وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ربوبیت کے خزانوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ تمام وسائل جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ سارے وسائل میں نے تمام انسانوں کے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ان تمام وسائل جو تمام انسانوں کی قدر مشترک ہے اور مشترکہ ملکیت ہے، ان پہ مٹھی بھر لوگوں کا قبضہ ہو جائے، اور وسائل پر ان کا قبضہ آ جائے، اور ربوبیت کے خزانوں پر وہ قبضہ جمائے، اور پھر ہم ان سے یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ انہی سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نعرے کے بعد بھی ہماری زندگی نہیں بدلی، تبدیلی نہیں آئی، ہمارا تعلیم وہی فرسودہ، تعلیمی نظام، تعلیمی ادارے ہمارے، لیکن یہاں کا تعلیمی نظام امپورٹڈ، بازار ہمارے، لیکن یہاں کی تجارت اور ڈالر کے گرد گھوم رہا ہے، یہاں عدالت ہماری، لیکن عدالتی نظام امپورٹڈ، یہاں داخلہ پالیسی استبدادی اصولوں پہ قائم ہے، اور ہر دور میں خارجہ پالیسی سامراج کے تحفظ کی منڈی بنی ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں یہ ہم ہر دور میں یہ امید رکھتے ہیں، لیکن ابھی تک ہوا کچھ نہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی اشرافیہ کلاس ہے، جن کا ہمارے مفادات اور ان کے مفادات میں کوئی قدر مشترک نہیں، ان کے مفادات ہم سے الگ ہیں، وہ اپنی مفادات کے لیے سوچتے ہیں، اور انہوں نے اپنی مفادات کو قومی مفادات کا نام دے کر ہمیں الجھایا ہوا ہے، اور ہم سے ہماری سیاسی شعور انہوں نے چوری کیا ہوا ہے، ہمارا سیاسی شعور ختم ہوا ہے، اور سیاسی لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کو سیاسی شعور دے دے، لیکن ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہماری سیاسی شعور پہ قطعاً لگا دے، ہماری ذہنوں پہ پردے اور تالے لگا دے، اسی میں ان کی کامیابی ہے۔ اس نعرے کے بعد جو معروف نعرہ لگا وہ تھا نیا پاکستان، لیکن ہمیں نہیں بتایا گیا کہ آخر نیا پاکستان کیا ہوگا، اس کا ڈھانچہ کیا ہوگا۔ اور آج جب پوری دنیا پر سرمایہ داری نظام کا تسلط ہے اور پوری دنیا پر سیکولرزم کا قبضہ ہے، تو آیا واقعی ہم سرمایہ داری نظام کو توڑنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں تو تبدیلی تب آئے گی جب یورپ کا سرمایہ داری نظام توڑ جائے اور یورپ کا سرمایہ داری نظام ٹوٹ جائے، تو یورپ اور امریکہ کے سرمایہ داری نظام کے ہوتے ہوئے ہم اس امید میں رہے کہ تبدیلی آئے گی، یہ ناممکن سی بات ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ سیاسی آزادی معاشی خود کفالت کے بعد حاصل ہو جاتی ہے، تو جب ہم معاشی لحاظ سے خود کفیل نہیں ہے اور معاشی خود کفالت ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، یہ اسی طرف ہمارا کوئی قدم نہیں ہے، یہ ہمارا پروگرام ہی نہیں ہے، تو جذباتی نعروں سے کبھی یہ آزادی حاصل نہیں ہوتی، جذباتی نعروں سے آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے تو سنجیدہ کوشش کی ضرورت ہے کہ ہم معاشی خود کفالت حاصل کریں، اور دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سامنے
जापान तबाह हुआ था, तबाहशुदा जर्मनी आज कहाँ है, तबाहशुदा जापान आज कहाँ है, और चीन हमसे 1 साल बाद में आज़ाद हुआ था, उनकी हालत क्या है और हमारी हालत क्या है। तो हमारी हालत इसी वजह से है कि हम उन लोगों से उम्मीद रखते हैं और उनके जज्बाती नारों से कि शायद इनकी वजह से हमारे अंदर तब्दीली आ जाएगी। फिर आप देखें कि हमारे सिर्फ ये नहीं कि हम माशी ग़ुलाम हैं, हम ज़हनी ग़ुलाम हैं। हमारे तालीमी इदारों में हमें जो निसाब पढ़ाया जाता है उसमें से एक चीज़ भी हमारी नहीं है, न साइंस हमारी है, न सोशल साइंस हमारी है, न इकनॉमिक्स हमारी है और न पॉलिटिकल साइंस हमारी है। हमें जो भी निसाब पढ़ाया जाता है वो इम्पोर्टेड होता है। तो जब हम हर चीज़ वहाँ की पढ़ते हैं और हमारी जहन वहाँ की बनी हुई होती है और फिर भी हम इसी उम्मीद में रहे कि इंशाअल्लाह हम आज़ाद होंगे और आज़ादी में सांस लेंगे, ये हमारी ऐसी बात है कि हम इसी उम्मीद में हैं कि इंशाअल्लाह हमारी कल वाली सुबह वो आज़ादी की सूरज तुलू होगी और हम आज़ादी की सांस लेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। लिहाजा संजीदा सोच होना चाहिए और ख़ास कर नौजवान तबका जो इसी उम्मीद में है कि हमारी तकदीर बदल जाएगी, ये इन लोगों से, ये तो इनके मफादात मुश्तरका है और ये हर पार्टी में ये कमोडेट होते हैं यही लोग। ये क्या है, ये इलेक्टेबल लोग हैं, तो ये अवामी लोग नहीं है। तो जब तक ये इलेक्टेबल हैं, जब तक ये अशराफिया क्लास है और जब तक ये अशराफिया क्लास की सियासत हो, तो नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि इनके होते हुए तब्दीली वो नामुमकिन है। कभी भी तब्दीली इनके हाथ तो नहीं आएगी। तब्दीली के लिए संजीदा कोशिश, अवामी कोशिश और एक सियासी शऊर होनी चाहिए, तभी हम हो सकता है कि हम आज़ादी के मंजिल पे पहुँच जाए, वरना हम ग़ुलामों के ग़ुलाम रहेंगे। और ग़ुलामी की इंतहा ये होती है कि इंसान को अपनी ग़ुलामी का एहसास नहीं होता।